یہ جو آج کرسچنس کے پاس انجیل ہیں، ویسے تو 32 کے قریب اناجیل ہیں ان کی، کیونکہ انسانی تصرفات آسمانی کتابوں میں سب میں تقریباً ہو چکے ہیں، تو 32 انجیلیں ہیں۔ اب ان میں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام کون سا ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر کتاب کی شکل میں نازل ہوا، جس کو انجیل کہا جاتا ہے، اور توریت جو تھی یہود کے لیے نازل ہوئی تھی۔ تو اب آپ تو فیصلہ ہی نہیں کر سکتے، 32 انجیلیں، ہر ایک میں مضمون دوسرے سے مختلف، یعنی انسانی ایسا تصرف اس میں ہو چکا ہے کہ اب ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ والی انجیل خالصتاً اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اس میں بندوں کا کلام بھی شامل ہو گیا۔ لیکن اب بھی اگر آپ انجیل دیکھیں گے تو بہت سی میں یہ والی بشارت اب بھی موجود ہے کہ ایک نبی میرے بعد آئیں گے جن پر تمہیں ایمان لانا ہے۔ تو چلیں قرآن پر کوئی ایمان لے کر نہ آئے کہ ہم قرآن کو نہیں مانتے، تو مسلمانوں کی کتاب ہے، تو اپنی ہی کتاب پہ اگر غور و تفکر کر لیں، اس میں بھی ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت موجود ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے، اور اسی طرح موسیٰ علیہ السلام نے، توریت میں بھی ہے کہ انہوں نے بتایا کہ وہ نبی آئیں گے، عرب میں کہاں کہاں پیدا ہوں گے، ان کے شکل صورت کیسی ہوگی، ان کے بال کیسے ہوں گے، ان کے صحابہ کیسے ہوں گے۔ توریت تک میں حضرت شیخین کریمین کا تذکرہ موجود ہے۔ یہ اگر آپ الخصائص الکبریٰ اٹھا کے پڑھیں تو آپ یہ دیکھیں گے کہ اس میں جو روایات موجود ہیں ان سے پتہ چلتا ہے کہ سرکار کی تو بشارت دی گئی تھی، آپ کے اصحاب کا تذکرہ بھی ان میں موجود ہے۔ اب اس کے باوجود اگر کوئی حق کو قبول نہ کرے تو یہ اس کے لیے بڑا نقصان کا باعث ہے۔ اب آپ نے کیا بشارت دی یا غیبی خبر دی؟ آپ نے فرمایا اے بنی اسرائیل، بے شک میں اللہ کا رسول ہوں جو تمہاری طرف بھیجا گیا ہوں۔ نبی اور رسول میں کیا فرق ہوتا ہے؟ نبی اور رسول میں ایک چیز تو کامن ہوتی ہے کہ وہ اللہ کا پیغام مخلوق تک پہنچاتے ہیں، جو ڈائریکٹ ہم اللہ سے نہیں لے سکتے۔ اللہ تعالیٰ نبی کو نبوت سے نوازتا ہے، رسول کو رسالت سے نوازتا ہے۔ یہ دو منصب ہیں، سمجھ لیجئے، جیسے وزیر اعظم ہوتا ہے، ایم پی ہے، ایم این اے ہے، ہم دنیا کے اندر مناصب بناتے ہیں، ایسے اللہ تعالیٰ نے کچھ منصب، کچھ عہدے مقرر فرمائے ہیں اور ان کا نام رکھا ہے، نبوت، رسالت، اور یہ سب وہبی شے ہوتی ہیں۔ وہبی کا مطلب یہ ہے کہ وہ تحفتاً ملتی ہیں، اللہ کی طرف سے ملتی ہیں، یہ کسبی نہیں ہوتی۔ کسبی اسے کہتے ہیں جس کو ہم کوشش اور محنت سے حاصل کر سکیں۔ تو اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے نبوت دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے رسالت دیتا ہے۔ تو ایک تو یہ کہ سارے نبی ضرور ہوتے ہیں، لیکن پھر انہی نبیوں میں بعض اوقات اللہ تعالیٰ بعض انبیاء علیہ السلام کو کتاب دیتا ہے، نئی شریعت دیتا ہے۔ شریعت مینس تھیوری، جیسے یہ قرآن ہے نا، یہ تھیوری ہے اللہ کی طرف سے دی گئی، ایسے حدیث یہ اللہ کی طرف سے نبی کریم کے ذریعے ایک تھیوری دی گئی، اس کو کہیں گے شریعت، قرآن و حدیث شریعت۔ تو جب کوئی نبی ایسا ہوتا ہے کہ اس کو ایک تھیوری دی جاتی ہے، ایک شریعت دی جاتی ہے، تو پھر وہ نبی سے رسول ہوتا ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ رسول وہ ہوتا ہے جو نئی شریعت لے کر آتا ہے، نئے احکام لے کر آتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اسے کتاب بھی عطا فرماتا ہے، چاہے پوری کتاب ہو یا چند صحائف ہوں، لیکن اللہ کی طرف سے اس کو پیغام تحریری طور پر کتابی شکل میں یا لوح کے اوپر، تختیوں کے اوپر، جیسے توریت تھی تختیوں کے اوپر لکھی ہوئی تھی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے عطا فرمائی، وہ دی جاتی ہے، اس کو رسول کہتے ہیں۔ تو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نبی بھی ہیں اور رسول بھی ہیں، ٹھیک ہے نا؟ یعنی یہ سمجھ لیں کہ ہر نبی تو ضرور ہوگا، لیکن ہر ایک رسول بھی ہو ضروری نہیں۔ ہاں، ہر رسول نبی ضرور ہوگا، پھر وہ کتاب لاتا ہے اس لیے رسول بھی ہوتا ہے۔ تو ہر رسول جو ہوتا ہے وہ نبی بھی ہوتا ہے، رسول بھی ہوتا ہے، لیکن ہر نبی پہ چونکہ نئی شریعت نہیں آتی، ہر نبی نئی کتاب لے کر نہیں آتا، اس لیے بہت سارے نبی تو تھے لیکن رسول نہیں تھے۔ اب آپ فرما رہے کہ بے شک میں اللہ کا رسول ہوں، تو اپنے آپ کو رسول کیوں کہا؟ کیونکہ آپ کو اللہ نے کتاب عطا فرمائی، انجیل۔ اللہ کا رسول ہوں جو تمہاری طرف بھیجا گیا ہے۔ نبیوں کو کیوں بھیجا جاتا ہے؟ ان کی بعثت کا مقصد یہ ہوتا ہے، دو بڑے مقاصد ہوتے ہیں۔ پہلا تو یہ کہ وہ غیب بیان کرتے ہیں کہ جس کو ہم خود نہیں جان سکتے۔ غیب کی تعریف کیا ہے؟ غیب اس پوشیدہ شے کو کہتے ہیں جس کو دیکھ کر، سونگ کر، چکھ کر، سن کر یا چھونے سے معلوم نہ کیا جا سکے۔ ایک لفظ ہوتا ہے حادثہ، حادثہ کہتے ہیں اس صلاحیت کو جس سے آپ کسی اور چیز کو محسوس کر سکیں، جان سکیں۔ اس کی جمع ہوتی ہے حواس، اور عربک میں 5 کو خمسہ کہتے ہیں۔ تو حواس خمسہ، یہ آپ نے لفظ سنا ہوگا، یہ 5 جو میں نے ذکر کیا، سننا، دیکھنا، سونگنا، چکھنا، چھونا، ان کے ذریعے ہم کسی شے کو معلوم کرتے ہیں۔ غیب وہ ہوتا ہے جو حواس خمسہ سے معلوم نہیں ہو سکتا۔ اور دوسرا یہ کہ وہ عقل سے بھی نہیں جان سکتے، آپ کوئی آلے کی ایجاد سے، کیلکولیشن کر کے، کوئی حساب کتاب کر کے نہیں جان سکتے، عقل سے بھی نہیں جان سکتے۔
اسے غیب کہتے ہیں. جیسے اللہ تعالیٰ کی ذات پاک. کیا ہم نے کوئی کیلکولیشن کر کے اللہ کو جانا؟ نہیں. کیا ہم نے دیکھ کر یا سن کر یا سونگ کر یا معاذ اللہ چکھ کر یا چھو کر جانا؟ نہیں. تو پھر غیب کیسے پتہ چلتا ہے؟ غیب صرف اللہ کا منتخب کردہ بندہ بتاتا ہے، وہ نبی ہوتے ہیں یا رسول. اس لیے یاد رکھیں کہ انبیاء علیہ السلام اور رسولوں کو تو منصب ہی یہ ہے کہ وہ غیب ہمارے سامنے ظاہر کرتے ہیں. ہم اس کو نہ حواس خمسہ سے معلوم کر سکتے ہیں نہ عقل سے. اب ان کو جاننے کی سورس کیا ہے؟ اونلی ون کہ رسول. اور یہی امتحان ہوتا ہے کہ تم خود نہیں جان سکتے، رسول خبر دے رہا ہے، بس مان لو. تو جو مان لیتا ہے وہ صاحب ایمان ہوتا ہے، جو نہیں مانتا وہ کافر ہو جاتا ہے اور وہ جہنم میں جائے گا. تو آپ نے بھی ایک غیبی خبر دی ہے. پہلی چیز کہ میں اللہ کا رسول ہوں، رسالت آپ کو ملی ہے، یہ غیبی چیز ہے، کوئی فزیکلی طور پہ تو نہیں پتہ چلے گی نا. اسی لیے بہت سے امتوں نے انکار کر دیا نبیوں کو کہ ہم نہیں مانتے. کیا نشانی ہے آپ کے پاس کہ آپ اللہ کے رسول ہیں یا نبی ہیں؟ پھر انہوں نے معجزات دکھائے کہ بھئی یہ دیکھیں، اس کو کہہ دیا جادو ہے، کچھ اور دکھاؤ، کچھ اور لے کر آؤ. تو جس نے انکار کرنا، رسول ایسا ہوتا ہے کہ وہ اپنی نبوت اور رسالت جو غیبی چیز ہے اس پہ کوئی ظاہری علامت پیش کرتا ہے، اسے کہتے ہیں معجزہ. معجزہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک ایسا کام کہ عقل اس کی حقیقت کو نہیں جان سکتی، عجیب و غریب. جیسے نبی کریم نے اپنی انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری کیے. اب انگلیوں سے تو بلڈ نکل سکتا ہے، پانی کے چشمے، اور اتنا کہ 1000 کے قریب صحابہ کرام نے پانی پیا، اپنے جانوروں کو پلایا، وضو کیا، غسل کیا، اپنے برتن بھر لیے، پھر بھی وہ پانی جاری ہے. اور سرکار نے برتن سے ہاتھ دست اقدس نکالا تو اتنا صحیح پانی باقی. ایسی کھانا بڑھانے کے معجزات سرکار نے دکھائے. تو یہ ایسا کام ہوتا ہے معجزہ جو نبی سے ظاہر ہوتا ہے اور اس کی مثل لانے سے لوگ عاجز ہو جاتے ہیں. اس لیے معجزہ کا لفظی ترجمہ ہے عاجز کر دینے والا. تو یہ پھر معجزہ دکھاتے ہیں کہ بھئی یہ دیکھو میں نے دکھایا، یہ میری نبوت اور رسالت کے اوپر ایک دلیل ہے، مانو. اور پھر بھی کوئی نہیں مانتا تو وہ کافر ہوگا اور آخرت میں اس کا انجام برا ہوگا. یہ کہتے ہیں اگر کوئی شخص جاب کر رہا ہے لیکن اس کا قلبی میلان جاب کی طرف بالکل نہیں، زبردستی کر رہا ہے، کام پورا کرتا ہے، تو کیا وہ سیلری کا مستحق ہوگا یا نہیں ہوگا؟ یہ بالکل ہوگا. اصل میں جب آپ جاب کرتے ہیں تو ایک تو جتنے وقت آپ نے مختص کیے ہیں، خاص کیے ہیں ڈیلی، جیسے صبح 8 سے 5 بجے تک ڈیوٹی ہے، اس وقت میں وہاں حاضر رہنا، اور پھر جو کام آپ کو دیا جائے اس کام کو دیانتداری کے ساتھ کرنا. دیانتداری کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر ہائی لیول کا کام آپ سے طے کیا ہے، اس کی سیلری ہے، تو پھر آپ کو بالکل ہائی لیول کا کام کرنا ہوگا. اور اگر مطلب ہائی لیول کا نہیں ہے تو پھر کم از کم اوسط درجے کا کرنا ہوگا. اس میں آپ کا دل راضی ہے نہیں ہے، موڈ ہو رہا ہے نہیں ہو رہا، اصل تو اجرت وہاں حاضر رہنے اور کام کی ہے، آپ کی قلبی کیفیت کی اجرت نہیں ہوتی. تو لہٰذا بالکل سیلری جائز ہے، کام میں کوتاہی نہیں ہونی چاہیے. کسی نے کہا کہ کیا جنت البقیع جو مدینہ منورہ کا قبرستان ہے، اس میں دفن ہونا جنت کی گارنٹی ہے؟ جی نہیں، یہ ایسا کوئی نہیں بات بیان کی گئی، بلکہ یہ اکابری نے تو یہ بیان کیا کہ وہاں پر ایسا بھی ہوگا کہ جس کے عقیدے میں خرابی ہے، جیسے کوئی گیا شخص اور وہاں دفن ہو گیا تو کیا وہ بھی جنت پہ جائے گا؟ ایسی بات نہیں ہے. بلکہ بعض جو اہل کشف تھے انہوں نے یہ دیکھا، اہل کشف کی بات کر رہا ہوں، کہ جو اس طرح کا الٹا سیدھا آدمی وہاں دفن ہو گیا، اس کی لاش کو کہیں اور منتقل کر دیا گیا. یہ اہل کشف کا معاملہ، میں کوئی حدیث یا قرآن کی بات عرض نہیں کر رہا ہوں، اور انہوں نے یہ دیکھا، اللہ نے ان پہ انکشاف فرمایا. تو بہرحال جنت البقیع میں دفن ہونا بہت بڑی سعادت کی بات ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ مدینہ منورہ میں وفات اور شہادت کے ساتھ وفات طلب کیا کرتے تھے، جو اللہ نے قبول فرمائی. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ضرور بیان فرمایا کہ جس سے ہو سکے وہ مدینہ میں مرے، کیونکہ جو مدینہ میں فوت ہوگا میں اس کی شفاعت کروں گا. لیکن یہ دوسری بات بھی ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ جو جنت البقیع میں دفن ہوگا وہ ضرور جنت میں جائے گا، یہ گارنٹی نہیں ہے. ایک یہ کہتے ہیں کہ مخلوق اور غیر مخلوق کی تعریف کیا ہے؟ دیکھیں، مخلوق اسے کہتے ہیں جس کو اللہ تبارک و تعالی نے پیدا فرمایا، وہ مخلوق ہوتی ہے، اس کو تخلیق کیا، خلق کیا. اور غیر مخلوق وہ جس کو اللہ نے پیدا نہیں فرمایا. تو بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو ارادہ الہی میں ہو سکتی ہیں، یعنی ہمارے سے وجود میں آ سکتی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو پیدا نہیں کیا. یعنی اتنے بڑے بڑے پہاڑ جن کے جو زمین سے آسمان تک ان کی چوٹیاں پہنچیں، تحت قدرت تو ہے لیکن اللہ نے پیدا نہیں فرمایا، تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ غیر مخلوق ہیں، یعنی یہ بھی پیدا نہیں کی گئیں. تو یہ فرق ہوتا. ایک یہ کہتے ہیں کہ بعض اوقات ہم روڈ پر ہوتے ہیں تو نابالغ فقیر آ جاتے ہیں، چھوٹے بچے، تو کیا ان کو ہم کوئی کچھ اچھا لے کر کھلا سکتے ہیں، جیسے پیزا وغیرہ لے کے کھلا دیا، اور کھلانا ولانا شرعاً جائز ہے کہ نہیں؟ دیکھیں، میں تو مشورہ یہ دیتا ہوں کہ یہ سب پیشہ ور ہوتے ہیں، اگرچہ وہ چھوٹے بچے ہیں، لیکن آپ یہ دیکھیے جو یہ مافیا ہے،
یہ عورتیں بیٹھی ہوں گی سخت دھوپ کے اندر، برقع پہن کے بعد وقت بیٹھی ہوتی ہیں سخت دھوپ میں، اور چھوٹا سا بچہ جو ہے وہ اسی دھوپ چلچلاتی دھوپ کے اندر، کہ آپ اپنے گھر کے بچے کو اس میں ایک لمحہ نہ روکیں، اور وہ بچہ وہی رنگ سیاہ ہو چکا ہے بچے کا، وجہ سے کہ دھوپ پڑ پڑ کے کھال جل چکی ہے، لیکن صرف مانگنے کے لیے وہ روڈ کے اوپر بیٹھ کر، یعنی اپنی آنے والی نسلوں کو بھی ٹرینڈ کرتے ہیں شروع سے کہ تم بھیک مانگو، ہاتھ پھیلاؤ، خودداری کو ختم کرو، اللہ اس کے رسول کے اوپر اس کی تعلیمات پر بالکل عمل نہ کرو، کسب نہ کرو، کچھ اپنے ہاتھ سے نہ کماؤ، تو پھر ایسے لوگوں کو دینے کا مطلب ہے اس مافیا کی مدد کرنا۔ اس لیے کبھی کبھار چلیں آپ کا بہت ہی دریا رحمت جوش میں آئے تو الگ بات ہے، ورنہ میں تو اس کا قائل نہیں ہوں۔ اگر دینا ہی چاہتے ہیں تو کوئی اچھا یتیم خانہ دیکھیں، اس میں چلے جائیں، بچوں کے لیے تحائف لے کر ان کو دیں، اور دیگر اپنے خاندان میں اطراف میں محلے کے اندر دیکھیں، بہت سارے سفید پوش لوگ ایسے ہیں جو اپنے بچوں کو اضافی چیزیں نہیں کھلا پلا سکتے، ان کو آپ دیجئے، یہ بیسٹ چیز ہوگا۔ یہ کہتی ہیں کہ ان کی امی نے کہا کہ اگر ہمیں شرعی فقیر نہ ملے تو کیا ساری زندگی پیسہ اپنے پاس رکھیں، یعنی انہوں نے صدقے کی ترغیب دی تھی، جو انہوں نے مجھے بتایا کہ صدقے کی ترغیب دی تھی، تو اور کہا کہ بھئی شرعی فقیر کو دیجیے گا، تو انہوں نے کہا کہ بھئی کیا ہم اپنے پاس ہی رکھیں، ہمارے پاس تو کوئی شرعی فقیر نظر نہیں آتا۔ دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ جو صدقات واجبہ ہیں ان کے لیے شرعی فقیر کی قید ہوتی ہے۔ صدقات واجبہ کا مطلب جن کی ادائیگی شریعت نے لازم کی ہے، اس میں زکوٰۃ آتی ہے، فطرہ وغیرہ آتا ہے، کفارے ہیں، فدیہ ہیں، تو ان کے اندر آپ کو شرعی فقیر کو تلاش کرنا ہوتا ہے۔ ورنہ اگر مطلب یہ کہ نہیں ہے کوئی شرعی فقیر، آپ نفلی صدقہ کرنا چاہتے ہیں تو بھی شرعی فقیر کی ضرورت نہیں ہے، وہ تو عام بھی کسی غریب آدمی کو آپ دے سکتے ہیں۔ اور یہ خاتون کا یہ کہنا ہے کہ شرعی فقیر کہاں ملتے ہیں، آپ کو شاید پھر وہ ہماری والدہ ہیں ان کو علم نہیں ہے بیچاریوں کو، ورنہ گلی گلی کے اندر شرعی فقراء جو ہیں وہ بھرے پڑے ہیں، بیچارے لوگ اپنی سفید پوشی کا بھرم رکھے ہوئے ہیں، ورنہ بڑے برے حالات ہیں۔ اللہ تعالیٰ سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ بچے نے پوچھا کہ ہم جو ایکسرسائز کرتے ہیں یا واک وغیرہ کرتے ہیں، اگر ہم یہ نیت کر سکتے ہیں کہ انہیں اللہ کی رضا کے لیے کر رہے ہیں، کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے اس عمل کا نیکی شمار ہونا ضروری ہے، وہ نیکی بھی تو ہو یا کسی نیکی کے حصول کا ذریعہ ہو، یعنی فی نفسی آپ دیکھیں تو اس میں کوئی نیکی نظر نہیں آتی، لیکن وہ کسی ایسی چیز تک پہنچا دے جس سے اللہ کا قرب حاصل ہو سکتا ہو۔ تو یوں سمجھ لیجئے کہ ہر وہ عمل جس سے اللہ کے قرب حاصل ہو سکتا ہو، اس کی رضا حاصل ہو سکتی ہو، اس میں رضا الہی کی نیت کریں گے۔ خالی اگر ویسے آپ ایکسرسائز کر رہے ہیں، واک کر رہے ہیں اور کوئی نیت نہیں ہے، بس اس سے اللہ راضی ہو جائے، تو وہ کوئی فی نفسی نیک عمل تو نہیں ہے۔ واک سے کیا قرب الہی کا تعلق، ایکسرسائز سے کیا ہے؟ ہاں اگر آپ یوں کریں کہ اگر میں واک کروں گا یا ایکسرسائز کروں گا تو فٹ رہوں گا، جب فٹ رہوں گا تو صحت رہے گی، صحت رہے گی تو میں یکسوئی سے اللہ تعالیٰ کی عبادت کروں گا اور اللہ کی رضا حاصل کروں گا۔ اب آپ کے لیے ایکسرسائز کرنا اور آپ کو واک کرنا جبکہ شرعی تقاضوں کے دائرے میں رہ کر ہو، انشاءاللہ باعث ثواب بھی ہو سکتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے مابین جو جوان تھے، بعض اوقات کشتی کروایا کرتے تھے، ستر کی حفاظت کے ساتھ دوڑ لگوایا کرتے تھے، گھڑ دوڑ کروایا کرتے تھے، کیونکہ یہ تمام جہاد کے معاملے میں آسانی فراہم کرتے تھے، تو یہ اس کا وسیلہ بنتے تھے۔ ایسے کوئی وسیلہ بنے تو ٹھیک۔ ایک بھائی نے کہا کہ کسی نے ایک بچے کو گود لیا، اب اس کو محرم بنانے کے کیا طریقہ ہے؟ وہ کہتے ہیں میری زوجہ کے دودھ نہیں اترتا، تو کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں اگر تو وہ لڑکا ہے تو یقیناً بعد میں اس عورت کے لیے یعنی آپ کی زوجہ کے لیے وہ نامحرم بنے گا، تو بہتر یہ ہے کہ ان عورتوں سے اس کو 2.5 سال کی مدت کے اندر دودھ پلوا دیں کہ آپ کی زوجہ اس کے لیے محرم بن جائے۔ مثلا زوجہ کی بہن دودھ پلا دیں یا مطلب زوجہ کی والدہ دودھ پلا دیں، تو پھر یہ وہ بچہ رشتہ قائم ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ اور اگر لڑکی ہے تو شوہر کے رشتہ داروں کو چاہیے کہ وہ دودھ پلا دیں، مثلا شوہر کی بہن پلا دے، اگر وہ لڑکی ہے تو وہ پھر رشتہ قائم ہو جائے گا، یا ان کی کوئی اور دوسری بیوی سے بیٹی ہو یا ان کی والدہ ہوں دودھ پلا دیں، تو اس طریقے سے پھر محرمیت کے رشتے قائم ہو کر پھر ان کا ساتھ رہنا بالکل درست رہے گا۔ بھائی نے کہا کہ ہمارے والد صاحب کا انتقال ہو گیا اور اتنا تو ہمیں معلوم ہے کہ ان پہ قرضہ ہے، لیکن کتنی مقدار میں ہے اور کن کن کا قرضہ ہے یہ ہمیں بالکل نہیں معلوم۔ اب ہم کیا کریں کہ ان کے لیے مغفرت آسان ہو جائے؟ اگر ہم اندازے سے کچھ صدقہ کر دیں اور بعد میں مانگنے والے آ جائیں تو کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں جب قرضے کا معلوم ہے لیکن تعداد اور مقدار یا اس شخص کے بارے میں نہیں معلوم، تو پھر آپ پر اس قرضے صدقہ وغیرہ کرنا کوئی واجب نہیں ہے۔ آپ اپنے والد صاحب کے لیے صالح ثواب کریں، دعائے بخشش و مغفرت کریں، کوئی ثواب جاریہ کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ امید ہے کہ برود قیامت ان کو بری ذمہ فرمائے گا۔ اور اس کے علاوہ جن کا ان پہ قرض ہے جو آپ کو معلوم نہیں، ان کے لیے یہ تمام معاملات کریں کہ کوئی ثواب جاریہ کریں، ایصال ثواب کریں،
ان کے لیے دعائے بخشش و مغفرت کریں تو ان کو یہ انعامات ملیں گے. جب ان کو ملیں گے اس کا بدلہ یعنی اللہ ان کو دے گا میدان محشر میں, تو یقیناً وہ پوچھیں گے کہ یہ کس چیز کے بدلے میں ہے. تو پھر جب بتایا جائے گا کہ اس مقروض کی اولاد نے آپ کے لیے اتنا اہتمام کیا تو اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ وہ برود قیامت راضی ہو جائے گا. اس طرح کے مضامین قرآن حدیث کے اندر بہت سارے موجود ہیں. اختصار وقت کی وجہ سے میں نے صرف خلاصہ آپ کی خدمت میں ذکر کیا. ہاں اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اتنا ہوگا, کچھ اندازہ ہے, کر دیں صدقہ, اچھی بات ہے, یہ بھی کوئی منع نہیں کر رہا ہوں. لیکن اگر بعد میں کوئی قرض خواہ آ جاتا ہے اور ثبوت فراہم کرتا ہے تو پھر آپ کو بہرحال اس کو دوبارہ دینا ہی ہوگا. یہ امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے طریق کے مطابق ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ سنت پڑھنے والے یا نفل پڑھنے والے کے پیچھے فرض پڑھنے والے کی نماز ہو جاتی ہے. لیکن فقہ حنفی میں ایسا نہیں ہے. ہم یہ کہتے ہیں کہ فرض جو ہے وہ افضل ہوتا ہے اور قوی ہوتا ہے, اور سنن نوافل یہ تھوڑا ضعیف ہے اس کے مقابلے میں, اور امام کا قوی ہونا ضروری ہوتا ہے. ضعیف نماز یا ایسی نماز کا حامل ہونا جو وصف کے اعتبار سے ضعیف ہے تو یہ امامت صحیح نہیں ہوگی. لہٰذا آپ امامت کی نیت نہ کریں. کوئی ہاتھ لگا کے پڑھتا ہے تو آپ اس کے ذمہ دار نہیں, آپ اپنی سنت اپنی کنٹینیو رکھیں, آپ اس کی امامت کی نیت وغیرہ نہ کریں اور اپنی نماز کو مکمل کر لیا کریں, اور کسی سے جھگڑا بھی نہ کریں, کیونکہ ان کے ہاں غالباً اس پر حدیثوں کے مطابق جو ان کے لیے مستدل ہیں, قابل استدلال ہیں, ان کے لیے عمل ٹھیک ہے, لیکن ہمارے لیے صحیح نہیں ہے. کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر ہم یوں کہیں کہ آپ کو سپرد خاک کر دیا گیا, یہ کہنا کیسا ہے؟ دیکھیں یہ کوئی مطلب بے ادبی کا جملہ نہیں ہے. ہمارے عرف میں یہ علماء کے لیے, مشائخ کے لیے لفظ استعمال ہوتا رہتا ہے کہ جب ان کو دفناتے ہیں تو کہتے ہیں سپرد خاک کر دیا. لیکن نبی کریم کے لیے میرا مشورہ یہ ہے کہ اس قسم کے الفاظ استعمال نہ کیے جائیں, بلکہ آپ یہ کہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری اپنی آرام گاہ میں تشریف لے گئے, یا دفن کے الفاظ بھی حدیثوں کے اندر موجود ہیں, یہ لفظ استعمال کر لیں. لیکن اس میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ کوئی بے ادبی ہے یا مطلب اس پہ کوئی سخت حکم لگے گا. بہتر ہے کہ اس طرح کے کہ سپرد خاک کر دیا نبی کریم کو, یعنی خاک کے حوالے کر دیا, یہ تھوڑا سا آپ کے لیے مجھے مناسب نہیں لگ رہا, لیکن اس میں کوئی شرعی گرفت سخت قسم کی نہیں ہے. یہ کہتے ہیں کہ کسی صحیح حدیث کو غلطی سے مذاق میں لے لینا جبکہ مذاق کرنے والے کو علم نہ ہو تو کیا, اور بے ادبی کی نیت بھی نہیں ہے تو کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں جب کسی چیز کا تعلق دین کے ساتھ ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, جب کوئی فرض کر لے سرکار کی طرف نسبت بھی نہیں کی, کوئی بات بیان فرمائی کہ دین میں یہ ہے, تو اس کا مذاق اڑانے کا کیا مطلب ہے؟ کوشش یہ کرنی چاہیے کہ پہلے اس بات کی تصدیق کر لی جائے کہ یہ قرآن کا یا حدیث کا کوئی مضمون تو نہیں ہے. اب اگرچہ اگر کسی کو معلوم نہیں تھا, کسی نے کوئی حدیث میں بات بیان کی اور سرکار کی طرف اس کو منسوب نہیں کیا, اور سامنے والے نے اپنی عقل کے اعتبار سے سمجھا کہ یہ بات کہاں ہو سکتی ہے اور اس نے اس طرح کر دیا, تو بہرحال پھر بھی کلام رسول کے ساتھ تو مذاق کیا, اگرچہ دانستہ نہیں ہے, تو بہرحال ایک بے ادبی کا پہلو ضرور ہے. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کریں اور احتیاطاً تجدید ایمان, تجدید نکاح کر لیں. اس میں ہم کفر کا حکم تو نہیں دیں گے, لیکن بہرحال بے ادبی ضرور ہے. ہاں اگر وہ نبی کریم کے حدیث کو سمجھ جاتا, بتاتے کہ نبی کریم کی حدیث ہے, اور ہو بھی وہ جھوٹی حدیث نہ ہو, اب چاہے وہ ضعیف کے درجے میں کیوں نہ ہو, اس کا مذاق اڑانا, نبی کریم کے کلام کا مذاق اڑانا, یہ اصل میں وحی الہی کا مذاق اڑانا ہے. کیونکہ اچھی طرح یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے جب اپنے حبیب کو پیغام بھجوایا تو اگر وہ مفہوم اور الفاظ اللہ کی طرف سے تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس میں تبدیلی کا کوئی اختیار نہیں تھا, جو اللہ تعالیٰ نے مفہوم آپ تک پہنچایا, جن الفاظ کے ساتھ بیان کرنا تھا اس میں آپ کو بونڈ کر دیا گیا, اسے کہتے ہیں قرآن. وہ جبریل امین وحی لے کر آتے تھے. لیکن اگر معنی مفہوم اللہ کی طرف سے آپ کے قلب پر القاء ہوئے, الفاظ کے انتخاب میں آپ کو اختیار دے دیا گیا, اسے کہتے ہیں حدیث. اسی لیے قرآن کو وحی جلی کہتے ہیں اور حدیث کو وحی خفی کہا جاتا ہے. یہ اللہ کا ہی کلام ہوتا ہے, اللہ کا پیغام ہوتا ہے جو اپنے حبیب کے ذریعے وہ پہنچاتا ہے. لہٰذا اس کا مذاق اڑانا گویا کہ نبی کا بھی مذاق اڑانا ہے, آپ کے کلام کا مذاق اڑانا ہے, اللہ کے کلام کا مذاق اڑانا ہے, تو یقینی سی بات ہے کہ پھر اس میں سخت حکم لگے گا. اس لیے اس سے اجتناب کیا جائے. یہ کہتے ہیں اگر کوئی قرض مانگتا تو کیا یہ دست سوال دراز کرنا نہیں ہے؟ بالکل ہے. اسی لیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بلا ضرورت قرض لینے کو ناپسند فرمایا, بلکہ شروع میں جب آپ ہجرت فرما کر آئے اور جب جنازہ آتا تو آپ پوچھتے اس پہ کسی کا قرض ہے کہ نہیں. اگر بتایا جاتا کہ قرض ہے تو آپ فرماتے تم اس کا جنازہ پڑھ لو, میں نہیں پڑھوں گا. یعنی آپ اتنا ناراض ہوتے تھے, کیونکہ یہ ویسے وہ دست سوال میں نہیں ہے جو پیشہ ور فقیر کرتے ہیں, لیکن ہے. اور اس میں بھی ایک مومن اپنے آپ کو ایک طریقے سے اپنے وقار سے نیچے لے کر آتا ہے کہ جب ہم کسی سے قرضہ لے لیتے ہیں تو پھر ہماری نگاہیں جھک جاتی ہیں. الاحسان یقطع اللسان, کہ جب احسان لیتے ہیں تو زبان کٹ جاتی ہے. اب آپ اس کو نیکی کی تلقین نہیں کر سکتے, اس کو برائی سے نہیں روک سکتے, کیونکہ آپ اس کے احسان تلے دبے ہوئے ہیں.
اور اگر اس طرح قرض طلب کیا کہ سامنے والا ذلیل کرے آپ کو، اور آپ کو یقین بھی ہے کہ برا بھلا کہے گا، ذلیل کرے گا، پھر تو یہ دست سوال دراز کرنا، قرض ایسے شخص سے مانگنا گناہ بھی کہلائے گا۔ ہاں جیسے اب دوست احباب ہیں، آپ کو پتہ ہے وہ برا بھلا نہیں کہیں گے، اور بوقت ضرورت قرضہ لینے میں حرج بھی نہیں ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی بات ثابت ہے، لیکن وہ وہی ہے کہ اپنے آپ کو معاذ اللہ کوئی حقارت پہ کوئی پیش کیا تھا عزت اور احترام کے ساتھ، تو پھر قرض لے سکتے ہیں، لیکن حتی الامکان نہ لیں، اور یہ اس دست سوال دراز کرنے میں نہیں آئے گا جو سرکار نے وعید بیان فرمائی، کیونکہ وہ تو اس کے لیے ہے جو بلا ضرورت دست سوال دراز کرے، جبکہ قرض اگر ضرورت کے تحت لیا جا رہا ہے تو یہ تو ضرورت کے تحت آیا، بلا ضرورت نہیں ہے، لہذا اس حدیث کا اطلاق اس پر نہیں ہوگا۔ یہ بھائی نے کہا کہ بیوی نماز نہ پڑھے، باقی سارے کام کرے، کسی قیمت نماز نہیں پڑھتی، گھوم بھی رہی ہے، پھر بھی رہی ہے، فلاں فلاں بھی کر رہی ہے، تو کیا ایسی بیوی کو طلاق دینا جائز ہے یا گناہ ہے؟ دیکھیں، ہمارا مشورہ تو یہ ہے کہ سب سے پہلے تو جب آپ نکاح کرتے ہیں تو آپ یہ کنڈیشن کیوں نہیں رکھتے کہ ہم یعنی لڑکی والوں کو کہہ دیں کہ ہم لڑکی کو نماز بھی پڑھوائیں گے، برقع بھی کروائیں گے، پردہ بھی کروائیں گے، یہ ہماری کنڈیشنز ہیں، ہمارا مذہبی ماحول ہے، اگر آپ قبول کرتے ہیں ٹھیک، نہیں کریں تو بعد میں بدمزگی ہوگی، مناسب نہیں ہے۔ پہلے ہم ایسا کچھ بھی نہیں کرتے، ہم کہتے ہیں نکاح ہو جانے دو پھر دیکھیں گے۔ اچھا، نکاح ہو جانے کے بعد پھر معذرت کے ساتھ بعض وقت شوہر کو یہ پتہ ہی نہیں ہوتا کہ اس پر کون کون سی چیز فرض اور واجب ہے، یعنی بیوی بچوں کی تربیت کے لحاظ سے، اور کس انداز سے کرنا ہے۔ اعمال کے اندر تفاوت ہوتا ہے، فرض ہے، واجب ہے، سنت موقدہ، غیر موقدہ، مستحب ہے، مباح ہے، اسی طرح اپوزٹ پھر حرام ہے، مکروہ تحریمی، اصاعت، مکروہ تنزیہی، خلاف اولا۔ کس چیز کی تبلیغ کرتے ہوئے، کس چیز کی تلقین کرتے ہوئے سختی کرنی ہے، کہاں نرمی کرنی ہے، کہاں درگزر کرنا ہے، کہاں پر بالکل اوائڈ نہیں کر سکتے چیز کو، یہ پوری ایک تربیت کا تقاضا کرتا ہے، جس کے لیے میں گزارش بار بار کرتا ہوں کہ میری کتاب آپ قرب الہی خریدیں، یہ اس دور کی بیسٹ بک ہے، انشاءاللہ آپ لیں گے آپ کو بہت فائدہ ہوگا، کم از کم معلومات تو حاصل ہوں۔ اب وہ بھی ہمیں نہیں آتا، ہم بعض اوقات جب بیوی سے لاڈ پیار کر رہے ہوتے ہیں تو اس کی ہر غلطی کو نظر انداز کر کے جرأت مند کر رہے ہوتے ہیں، یا شادی کے شروع میں ہم کہتے ہیں ابھی سختی نہیں، بعد میں کروں گا، جب وہ پہلے ہی سارے گناہوں کی عادی ہو جاتی ہے، بے عمل رہنے کی عادی ہو جاتی ہے، اس کے بعد پھر ہمارے اندر کا مومن جاگتا ہے اور ہم کہتے ہیں کہ اب تمہیں رابیہ بصریہ بنا کر دم لیں گے، اور وہ بھی کہتی ہے میں نے بھی قسم کھائی ہے کہ میں تمہاری اطاعت نہیں کروں گی۔ پہلے آپ نے خود پختہ کر لیا، بلکہ آپ کی بات نہیں کر رہا ہوں، سائل کی، میرے کیونکہ مشاہدے میں بہت چیزیں آتی ہیں، سائلین پوچھتے ہیں، بلکہ شوہر بعض وقت گناہوں میں تعاون کرتا ہے ابتدائی دنوں کے اندر کہ چلو ابھی میں تھوڑا سا نرمی کر دیتا ہوں، نہیں آئی ہے پھر آہستہ کر لیں گے، لیکن اس میں اس کی عادت بگڑ چکی ہوتی ہے۔ تیسری چیز یہ ہے کہ فرض کر لے سب کچھ کر لیا آپ نے، اس کے باوجود یہ روش ہے تو میں طلاق کا ہرگز عرض نہیں کروں گا، اگرچہ فقہی نقطہ نگاہ سے اگر عورت کے بے نمازی پن کو بنیاد بنا کر طلاق دی جائے تو یہ گناہ نہیں ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کے بارے میں منقول ہے کہ ایک زوجہ کی نماز میں کوتاہی کی بنا پر ہی آپ نے ان کو طلاق دے دی تھی، یہ ثابت ہے، تو یہ گناہ تو نہیں ہے، لیکن میں اس کا مشورہ ہرگز نہیں دوں گا، اس لیے کہ صرف ایک نماز ہی تو فرض نہیں ہے، اور بہت ساری چیزیں ہیں، اور بہت ساری خرابیاں ہیں۔ آپ نے فرض کر لیں کہ نماز کے اوپر طلاق دے دی، دوسری شادی کی، وہ نماز پڑھتی ہے لیکن اس میں دوسری شرعی قباحت ہے، پھر کیا کریں گے؟ اس کو بھی طلاق دیں گے؟ یا سارا دین سمٹ کے صرف نماز میں آ گیا ہے، باقی چاہے اور فرائض میں کوتاہیاں ہو رہی ہوں، سوچ میں، فکر میں، نظر میں، سماعت میں، بولنے میں، ملاقات میں، دوستیاں کرنے میں، وہ سب ایک طرف صرف نماز کو ہم بنیاد بنا کے سمجھے پورا دین یہ ہے، تو یہ بڑے مسائل ہوتے ہیں۔ تو میں یہ مشورہ ہرگز نہیں دوں گا کہ آپ ایک چیز کو بنیاد بنا کر طلاق دیں، بلکہ آپ انتہائی پیار محبت کا ماحول بنائیں، مذہبی ماحول بنائیں، درس رکھیں گھر کے اندر، درس قرآن، درس حدیث۔ ہمارے پروگرام آپ دیکھیں جو ہمارے تدبر قرآن میں نے QTV پہ ریکارڈ کی تھی، تفسیر قرآن ہے، YouTube پہ ڈلی ہوئی ہے، ایک ایپیسوڈ ڈیلی سب کو بٹھا کر دکھا دیا کریں، انشاءاللہ آپ کا آدھے سے زیادہ 75% کام تو اس تفسیر سے ہو جائے گا۔ اتنی بیسٹ عوامی تفسیر ہے کہ اگر آپ بچوں کو سامنے بٹھا دیں، بیوی کو بٹھائیں تو بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملتا ہے۔ ایک دفعہ وہ سنوا دیں، درس بخاری ہمارا آتا ہے، احکام شریعت پروگرام ہے، اسی طرح اچھا ماحول اگر وہاں پر کوئی ہے تو وہاں زوجوں کو لے کر جائیں تاکہ مذہبی عورتوں کے درمیان بیٹھ کے ایک ماحول بنے۔ اللہ تعالیٰ بہتری کرے گا۔ اس کے باوجود اگر وہ کوتاہی کرتی ہیں، دعا کریں ان کے لیے کہ اللہ تعالیٰ میری زوجوں کو ہدایت عطا فرما۔ امید ہے کہ انشاءاللہ ہماری بہن بھی نماز پڑھنے لگیں گی۔ اگر میری بہن فرض کر لیں آپ کے گھر کا مسئلہ ہے، کسی کا بھی میرا یہ پروگرام یہ کلپ نکال کے دکھا دیجیے گا، سنا دیجیے گا، اللہ ہدایت دینے والا ہے۔ میں اپنی بہنوں سے گزارش کرتا ہوں، یہ آپ کا جو گھومنا پھرنا اور یہ شوہر کے تلقینات کے باوجود اس کے سینے پہ چڑھ کے جواب دینا اور اللہ کی ہدایت کو قبول نہ کرنا، یہ آپ کی زندگی تک ہے۔ ہو سکتا ہے آپ کا ایکسیڈنٹ ہو جائے، ٹانگیں ٹوٹ جائیں، بستر پہ پڑ جائیں، نہ چل سکیں گی نہ پھر سکیں گی، اس طرح کی کوئی دنیا کے اندر سزا ظاہر ہو گئی، پھر کیا ہوگا؟ اور مرنے کے بعد جب سب آپ کو قبر میں، اندھیری قبر میں چھوڑ کے تنہا واپس آ جائیں گے
اور وہاں بحکم حدیث بے نمازی کو قبر ایسا دباتی ہے کہ اس کی ادھر کی پسلیاں ادھر اور ادھر کی پسلیاں ادھر گھس جاتی ہیں، بالکل کچومر بن جاتا ہے، اور عذابات اس پہ عذابات قبر مسلط ہو جاتے ہیں۔ اور جو سفر معراج میں سرکار نے عذابات قبر دیکھے کہ بے نمازی زمین پہ پڑا ہوا تھا، ایک آدمی پتھر مارتا تھا اور اس کا سر بالکل کچل جاتا تھا، پتھر دور جاتا، وہ جا کے پتھر لاتا، اتنے سر ٹھیک ہو جاتا، بار بار یہی۔ تو سرکار کو بتایا گیا کہ یہ وہ شخص تھا جو نماز چھوڑ کر سو جایا کرتا تھا، اسے یہ عذاب اب قیامت تک ہوتا رہے گا۔ میری بہنوں ذرا غور کریں، آپ تھوڑی سی بات کسی کی برداشت نہیں کرتی، سارا زندگی اپنے دل میں رکھتی ہیں، یہ بات چپ گئی تھی مجھے، میرے سینے کے اندر محفوظ ہے یہ بات، اتنا سا درد آپ برداشت نہیں کر سکتی، بات کا تو اندازہ کریں یہ سخت عذاب کیسے برداشت کریں گے۔ اس لیے میں اپنی بہنوں سے گزارش کرتا ہوں، خدا را جو اللہ نے آپ کو نعمتیں دی ہیں اس کے شکرانے کا بہترین طریقہ 5 وقت نماز پڑھنا ہے۔ آپ نہیں پڑھیں گی تو آپ کے بچے بھی بے نمازی رہیں گے، انہیں عذاب قبر ہوگا، میدان معاشر میں ذلیل ہوں گے، رسوا ہوں گے، خدا نہ کرے، اور اللہ ناراض ہوا تو جہنم میں۔ تو کیا وہ پلٹ کر آپ کو دیکھ کر شاید یہ جملہ نہیں کہیں گے کہ امی کون سی دوستی نکالی تھی، کون سی دشمنی نکالی تھی، کیا یہ آپ کی محبت تھی کہ آپ نے ہمیں جہنم کا راستہ دکھا دیا؟ امید ہے کہ آپ بات سمجھیں گے۔ یہ کہتے ہیں کہ کیا زکوٰۃ سے بچنے کے لیے سونا وغیرہ بچوں کے نام کروانا صحیح ہے؟ دیکھیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ یہ اس طرح کے معاملات کرنا، دین کے ساتھ، یہ وہ کرے گا جس کو نہ اللہ کی معرفت حاصل ہے، نہ اس کے دل میں خوف خدا ہے، اور نہ وہ کامل اللہ پہ بھروسہ اور توکل کرنے والا ہے۔ سوال یہ ہے کہ یہ جو سونا ہے یہ کس نے دیا آپ کو؟ آپ نے اپنی عقل سے حاصل کیا ہے؟ نہیں، یہ اللہ نے دیا ہے حقیقتاً، وہ اسباب آسان کر دیتا ہے، آپ تک پہنچ جاتا ہے۔ بہت سے ایسے ہوں گے جن کے پاس یہ سونا بھی نہیں ہے اور وہ آپ سے زیادہ ذہین ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ جس رب نے یہ سونا دیا، وہ رب اسی سونے سے حکم فرما رہا ہے تھوڑا سا حصہ اللہ کی بارگاہ میں دو، تو وہ تمہیں مزید دے گا، 70 گنا زیادہ دے گا، دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ اور ہم کہیں یار نہیں، اس اللہ کو نہیں دینا ہے، بچوں کے نام کر دو۔ یہ کس قدر پست اور غلط قسم کی سوچ ہے، آپ اندازہ کریں۔ میں ایک مثال سے آپ کو سمجھا دیتا ہوں۔ آپ گئے، آپ کو ضرورت ہے کہ خالہ سے کچھ پیسے لے لیں، اور آپ کو پتہ چلا کہ خالہ کے پاس پیسے تھے، لیکن انہوں نے جلدی سے دوسری پھپھی وغیرہ کو دے کر کہا کہ اپنے پاس رکھ لینا، فلاں مانگنے آ رہا ہے، میں نہیں چاہتی ہوں اس کو دوں، یہ رکھ لینا، بعد میں لے لوں گی۔ اور آپ کو پتہ چلے، بتائیں آپ کی دل آزاری ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ خالہ کا یہ عمل ٹھیک ہے یا نہیں ٹھیک ہے؟ حالانکہ وہ دینے پہ بھی قادر تھے۔ آپ کی دل آزاری ہوگی، آپ کو دکھ ہوگا، افسوس ہوگا۔ تو اللہ کے ساتھ ایسا معاملہ کرنا کہ زکوٰۃ بچانے کی نیت سے ایسا کرنا، بہرحال ہبہ کرنا جائز، لیکن اس نیت پہ گرفت ہوگی، دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ بخل سے باہر نکلیں، پہچانیں اللہ تعالیٰ کو۔ ایک اگر بلا تمثیل عرض کر رہا ہوں، بہت ہی سخی بادشاہ ہو، وہ کہے کہ اگر جو مجھے میری رعایا میں سے 1000 دے گا، میں اس کو 70,000 روپے دوں گا۔ اب ایک آدمی کہے کہ نو بابا، ایک میرے پاس 5000 ہیں، اس میں سے 1000 بادشاہ کو دے دوں؟ نہیں، میں نہیں دے سکتا۔ تو سارے کہیں گے بے وقوف انسان، 1000 دے گا تو 70,000 کا وعدہ بھی تو ہے، اور بادشاہ اپنا کبھی وعدہ خلاف نہیں کرتا ہے، دے دے، لیکن وہ نہیں دے رہا۔ اب آپ خود فیصلہ کیجئے گا کہ مشورہ دینے والے ذہین عقل مند ہیں یا یہ بے وقوف ہے، وہ غور کر لیں۔